الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وسائر النبيين وعن كل أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے۔ کل کے درس کے اندر خرید و فروخت کے متعلق ذکر کیا ہے کہ جب ادھار کا معاملہ کیا جائے تو اس لوگ لکھ لیے یہ شہادت اور گواہی واسطے بڑا ہی مضبوط کام ہے۔ اس واسطے لکھت کا کام، تحریر کا کام، چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا معاملہ ہو اس میں لکھت ہے۔ اج کے درس کے اندر سورہ بقرہ کا آخری رقو ہے اور الحمدللہ سورہ بقرہ 286 آیات سے مشتمل ہے، یہ آج الحمدللہ تکمیل ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم نہ۔ ان آیات کے اندر مومنہ دی دعاواں کا اللہ نے ذکر کیا اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان آیات کے متعلق فرمایا کہ میں عرش دوسرے جڑا اللہ نے بلا کے تحفہ دیتا ہے ایک تحفہ یہ سورہ بقرہ کی آخری آیات ہے۔ اور اسی طرح آسمان کے خزانے کے بچوں ایک سورہ بقرہ کا آخری جڑی دو آیات ہے، آسمان کے خزانے کے بچوں عظیم شان خزانہ جڑا اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کسی پیغمبر نصیب نہیں فرمایا کہ جڑا ان آخری دو آیات میں رات میں پڑھ کے سہ جانا ہے تو ان کا سمجھو ساری رات قیام شکر بڑی ان فضیلت۔ اسی طرح جڑا ان آیات میں رات میں پڑھ کے سہ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہر بری چیز کو محفوظ ہے۔ ان آیات میں پڑھنا بڑی ہی فضیلت حدیث اندر بیان کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین اور آسمان کی بادشاہت اور سلطنت میں اللہ کے قبضے اور قدرت کے اندر ذرہ ذرہ کائنات ذرہ ذرہ مخلوقات جسے میں اللہ کا تصرف چل رہا قدرت چل رہی ہے، میرے زیر اقتدار ساری سلطنت ساری شاہی سارا کچھ کے میرے زیر اقتدار جتنی خلقت ہے وہ ساری کی ساری کے میرے ماتحت رہنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر جو کچھ تسا ظاہر کرے سو یا جو کچھ تسا چھپے سو وہ کہ ہے اللہ تعالیٰ جانے۔ ظاہر اور چھپاون کے اندر اس اندر تو بندے کا اختیار ہوتا ہے۔ بعض اوقات بندے کے دل کے اندر ایسے وساوس کے شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں جڑے بندے کے اختیار کے اندر بھی نہیں ہوتے۔ کیا انہوں نے بھی گرفت ہو سی یا نہیں؟ صحابہ کرام کے ذہن کے اندر یہ سوال آیا، اصحاب رسول نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھے یا رسول اللہ دل کے اندر ایسے شکوک و شبہات وساوس آتے ہیں کہ بندہ بیان بھی نہیں کر سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گرفت نہیں ہے، انہوں نے گرفت نہیں ہے۔ گرفت اس کتے جڑا خود بخود بندہ اپنے اختیار نہ کھیل رہا ہے، وسوسہ عقیدہ ایمان لایا ہوا اپنے اختیار نہ اس کتے پکڑ سے گرفت ہے جڑا وساوس شبہات شکوک و شبہات اب خود آ جائے خود بخود آ جائے انہوں کو گرفت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ جن چاسی معاف کر دیتا بتایا تو بے شک درست ہو سی مگر عملی کوتاہی ہو سی اللہ تعالیٰ کیا کرے سے معاف کر دے اور جس نو چاسی عذاب دیتا جس نو چاسی کیا کرتے جب عقائد ہی خراب ہے عمل ہی خراب ہے ان عذاب ہی ملنا لازمی نتیجہ ہی ملنا۔ اللہ کا عدل و انصاف یہ ہے کہ جڑے کفار ہے کافر ہے مشرک ان کے دل عذاب یہ اللہ تعالیٰ کا انصاف تے عدل ہے۔ اسی طرح مومنہ جڑے صحیح نیک صحیح عقیدہ ہے نیک عمل کرنے والے انہوں اپنی رحمت نال نوازنا بخشش اور مغفرت نال نوازنا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہر چیز ہوتی ہے، وہ دی قدرت کو کوئی چیز ماورا نہیں ہے، ہر چیز وہ دی قدرت کے ماتحت ہے۔ وہ کام جہاں ہی ہوتا ہے وہ صرف کسی کام کا ارادہ کرے سے کون اذا
جدوں وہ ارادہ کرے سی اس واسطے لفظ کن آخر کی ضرورت نہیں، کن فیکون، کن کا مانا ہو جا فیکون، وہ پہلے ہی ہو جائے۔ اس لیے سارے سمجھانا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات صرف کام کرنے کا ارادہ کرے تو اس کا کیا ہو وجود ہو، وہ واسطے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایماندار اور خود رسول یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کتاب پیغمبر وہ بھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منن والے جتنے مومنین ہیں وہ کہ ہیں اللہ کی کتاب دیتے اللہ کے نازل شدہ احکام کے رکھیں، ایمان رکھیں، جتنے اللہ نے احکام دیتے چھوڑ دیتے پورے بقرہ کے اندر توحید دا، رسالت دا، اسی طرح انفاق دا، جہاد دا، کتاب دا، کتاب دا، نکاح دا، عدت دا، طلاق دا، یہ سارے احکام کو سب تک سن چکے ہیں۔ وہ سارے احکام کے تکے رکھ دیں، ایمان رکھ دیں، اللہ کی ذات اتنے بھی ایمان رکھ دیں، توحید اتنے بھی، رسالت اتنے بھی، فرشتوں اتنے بھی، کتاباں اتنے بھی، سارے کے تکے رکھ دیں۔ زبان نال کہ دن سمے نہ اے اللہ سارے تیرے احکام سن لیں، توجہ نال تیرے احکام کے کر لیں، سن لیں و اطعنا کہ ول اساں اطاعت کرن دا بھی کہ ارادہ کی کھلے ول آخر انسان ہویا کمیاں بیشیاں اگے پیچھے لاڑ بچار ساری ہو جانی وقت آتا ہے غفران نہ کر رب اے اللہ تیرے کو بخشے بھی منگتے ہیں، گناہوں کی معافی بھی منگتے ہیں، کیونکہ ایک نہ ایک دن تیرے سامنے ضرور کھڑا ہونا ہے، اس واسطے تیرے کو لکھائی دنیا کے اندر پیش پہ کرتے ہیں مغفرت پہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی نفس دیتے اس دی قوت اور طاقت زیادہ تکلیف نہیں سکتا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جتنی اس کی طاقت ہوتی ہے اللہ اتنے ہی کیا کر دے کہ جتنے اللہ تعالیٰ نے احکام نازل کیتے ہیں، جہاد ہے، قتال ہے، انفاق ہے، توحید و رسالت ہے، قصاص ہے، جتنے بھی احکام اللہ نے نازل کیتے ہیں کہ انسان اس کی طاقت رکھتا ہے تاں ہی اللہ نے حکم دیتا ہے۔ تکلیف مالا کی بات نہیں ہے کہ انسان طاقت نہ رکھے تو اللہ تعالیٰ حکم کسی کا نہیں، انسان کے اندر اللہ نے ایک یہ رکھی ہے قدرت رکھی ہے، جہے پاسے جاوے سیدھے پاسے جاوے یا ٹیڑھے پاسے جاوے ان کے لگی پیار دکھائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہاں کوئی چنگا کرے سی وہ واسطے چنگا، جہاں کوئی برا کرے سی وہ واسطے برا، دوسرے کا اس نے کچھ نہیں بگاڑنا، اپنا ہی وجہ سی، جہاں چنگیائی کرے سی اپنی ذات واسطے کرے سی، جہاں بریائی کرے سی اپنی ذات واسطے کرے سی۔ اس واسطے مومن چند دن اللہ تعالیٰ کو دعا کر دیں کہ اے رب ہمارے لا تؤاخذنا، ساری گرفت نہ کر، ان نسینا او اخطانا، اگر سارے کو غلطیاں ہو جائیں، بھول بھلے کے جان بوجھ کے کریے یا بھول بھلے کے خطاً عمدن نسین، جتنی بھی سارے کو غلطیاں ہو جائیں انہوں نے ساری گرفت نہ کر، دعا کر دے وال یہ دن کہ اے اللہ سارے اتنے ایسا بوجھ نہ سٹ جس کی اصل طاقت ہی نہ رکھے، سارے کو ایسا بوجھ نہ چوا جس کی اصل طاقت ہی، مطلب کیا ہے سارے اتنے وہ احکام نہ بھیج جڑے پہلے سابقہ امم کے تو احکام بھیجے، اور ایسی آزمائشاں تے ایسے امتحان سارے اتنے نہ سٹ جس کی اصل طاقت ایک یہ ہے۔ اللہ کو دعا پہ کر دیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ول مومن یہ بھی یاد اے اللہ سارے گناہوں کو در گزر کر، سارے گناہوں کو کیا کر در گزر کر اور مغفرت کر دے، معاف کر دے، اور اپنی خصوصی رحمت کا معاملہ کرنا، اور جدو سارا کفار نال مقابلہ ہو جائے اس وقت بھی ساری مدد مل سکتی، تو ساری کے دعا اس واسطے سورہ بقرہ کی آخری دو آیات آمن الرسول تو لے کے وانصرنا علی القوم الکافرین تک آخری دو آیات، اسی طرح سورہ فاتحہ کی بھی بڑی فضیلت ہے وہ بھی پڑھی کی کرو، اسی طرح آیت الکرسی کی بڑی فضیلت ہے وہ پڑھی کی کرو، اس کے علاوہ یہ جڑا آخری آیات جی دو سورہ بقرہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا مسلسل سورہ بقرہ کی آخری دو آیات گھر کے اندر 3 دفعہ پڑھتا ہے شیطان نہ سوئے، اس واسطے اس کے علاوہ بھی سورہ بقرہ کی گھر کے اندر تلاوت کرنی چاہیے، پورے قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے،
اور اس کے بعد ذخیرہ اندوزی کے متعلق کل ایک سوال کیا ذخیرہ اندوزی کے متعلق کیا ایک چیز میں سٹور کر کے اس بعد اصل کیا فروخت کر سکتے ہاں یا نہیں کر سکتے. ذخیرہ اندوزی کے متعلق اس کے متعلق یہ ہے کہ اگر لوگوں کے نقصان کا خطرہ ہو, مثال کے طور پہ گندم ہے, لوگوں اس کی ضرورت ہے مگر اس کے سٹور کر کے رکھ دیتی, وہ مارکیٹ کے اندر نہیں مل رہی, منڈی کو گندم نہیں مل رہی, ایک کی کھلوتا ہے سٹور کی کھلوتا ہے تو یہ بل مجرم ہے. اگر آسانی نال پبلک نو عوام نو گندم مل رہی ول اگر یہ سٹور کر کے رکھتا ہے بعد اندر بھیجنا اسی طرح گندم ہے یا کوئی اور چیز ہے خرید و فروخت والی وہ اگر سٹور کر کے رکھتا ہے اور اس کی آمد و رفت عام ہے, آسانی نال بندے کو مل سکتی ہے, کھاون پیون کا معاملہ ہے, بندے آسانی نال مل سکتی ہے تو وہ کیا کر سکتا ہے, سٹور کر سکتا ہے, اس کو بعد بیچ سکتا ہے. سمجھ آ گئی. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.